الرحمن الرحیم۔ حضرت خانسار اللہ عنہ اپنے 4 بیٹوں سمیت جنگ میں شرکت۔ حضرت خانسار اللہ عنہ مشہور شاعرہ ہیں۔ اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ مدینہ آ کر مسلمان ہوئی۔ ابن عصیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے، کسی عورت نے ان سے بہتر شعر نہیں کہا، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد۔ حضرت عمر اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں 16 ہجری میں قادسیہ کی لڑائی ہوئی، جس میں خانسار اللہ عنہ اپنے 4 بیٹوں سمیت جنگ میں شریک ہوئے۔ لڑکوں کو ایک دن پہلے بہت نصیحت کی اور لڑائی کی شرکت پر ابھارا۔ کہنے لگے، میرے بیٹوں، تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے ہو اور اپنی خوشی سے تم نے ہجرت کی۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، اسی طرح ایک باپ کی اولاد ہو۔ میں نے نہ تمہارے باپ سے خیانت کی، نہ تمہارے ماؤں کو رسوا کیا۔ میں نے تمہاری شرافت میں تمہاری شرافت میں کوئی دھبا لگایا، نہ تمہارے نسب کو خراب کیا۔ تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لیے کافروں سے لڑائی میں کیا کیا ثواب رکھا ہے۔ دیکھیے میں جیسے نا بیٹا کی نصیحت کیا رہا کہ بیٹا تم اللہ کے دین کے لیے لڑو گے تو اللہ پاک تمہیں بہت ثواب عطا فرمائے گا۔ تمہیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی اور دنیا کی فنا ہونے والی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ کی کہہ رہا تمہیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی فنا ہونے والی زندگی یعنی دنیا ختم ہونے والی زندگی آخرت کی باقی رہنے والی زندگی بہتر ہے۔ لہذا تم اللہ کے دین کے لیے نکلو تاکہ تمہیں اللہ پاک آخرت میں کیا کریں گے، کامیاب کریں گے۔ اللہ جل شانہ کے ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تکلیف پر صبر کرو، کفار کے مقابلے میں صبر کرو اور مقابلہ کے لیے تیار رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن کی آیت۔ لہذا کل صبح کو جب تم صحیح سالم اٹھو تو بہت ہوشیاری سے لڑائی میں شریک ہو اور اللہ تعالیٰ سے دشمنوں کے مقابلے میں مدد مانگتے ہوئے بڑھو۔ اور جب تم دیکھو کہ لڑائی زور پر آ گئی تو اس کے گرم شعلے میں گھس جانا، اس کے شعلے بھڑکنے لگے تو اس کی گرم آگ میں گھس جانا اور کافروں کے سردار کا مقابلہ کرنا۔ دیکھیے بیٹا اپنی ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا تم لڑائی جب ہو تو آگ میں لڑائی جب گھمسان شروع ہو جائے تب گھسنا۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹا تم چپ کے چاپ رہنا، سائڈ میں رہنا اور جان بچا کے چلے آنا، نہیں، کیونکہ اس کو آخرت کا یقین تھا کہ اللہ کے دین کے لیے مر جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے۔ تو بیٹا کہہ رہا ہے کہ بیٹا جب جنگ شروع ہو جائے، مقابلہ شروع ہو جائے، اس میں گھس جانا، انشاءاللہ جنت میں اکرام کے ساتھ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ چنانچہ جب لڑائی شروع ہوئی، لڑائی زور پر ہوئی تو 4 لڑکوں میں سے ایک نمبر آگے بڑھتا تھا اور اپنی ماں کی نصیحت کو اشعار میں پڑھ کر امنگ پیدا کرتا تھا۔ اور جب 4 شہید ہو جاتا تھا تو اسی دوسرا بڑھتا تھا اور شہید ہونے تک لڑتا رہتا تھا۔ بالآخر 4 شہید ہوئے۔ جب ماں کو مرنے خبر ہوئی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب ماں کو 4 کو مرنے خبر پہنچی تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن ماہوں کے اندر 4 بیٹا شہید بھا گئے اللہ کے دین کے لیے مر گئے، لیکن اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ جس نے اللہ کی شہادت سے مجھے شرف بخشا، مجھے اللہ کی جزا سے امید ہے کہ اس کی رحمت کے سائے میں ان 4 کے ساتھ میں بھی رہوں گی۔ فائدہ ایسی بھی اللہ کی بندی مائیں ہوتی ہیں جو 4 نوجوان لڑکوں کو لڑائی کی تیزی اور زور میں گھس جانے کی ترغیب دے، اور جب 4 شہید ہو جائے تو ایک ہی وقت میں سب کام آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔